محرم اور عاشورہ کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مہینوں کو عزت و احترام والے مہینے بتلایا ہے، ان میں سے ایک محرم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن روزے کا اہتمام فرماتے ہوں اور اس کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں سوائے اس 10 محرم کے دن کے اور سوائے رمضان المبارک کے مہینے کے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس دن روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ 10 محرم کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں موافقت ہو گئی، جبکہ ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگلے سال محرم آنے سے پہلے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ رکھو، مگر یہود کی مخالفت کرو، اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد بھی روزہ رکھو۔ پیارے دوستو، ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ 9 اور 10 محرم کو یا 10 اور 11 محرم کو 2 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے وغیرہ میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے لیے رزق میں وسعت پیدا کرے گا۔